بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ولی مقدسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک پاکستان کی معاشی صورتحال پر۔ اس ٹائم پاکستان میں شدید مہنگائی نظر آ رہی ہے۔ بلوں بڑھتے ہوئے بل دیکھ لیں آپ، چینی کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں، چکن کی قیمتیں، کوئی بھی ضرورتی زندگی کی چیزیں آپ دیکھ لیں، ان کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی ہیں، تجزیہ کار ہے جناب نبیل نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایز اے صحافی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم چیزوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، بڑھتے ہوئے بل، ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں، عوام کی طرف سے ابھی تک جس طرح ایک شدت پسند مطلب کہ ری ایکشن آنا چاہیے ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ تمام چیزیں پے بھی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں، باہر آ کر گورنمنٹ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ بہت شکریہ ولی۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب جو تھوڑا بہت بلوں کی وجہ سے لوگوں نے احتجاج شروع کیا ہے، بل جلانے تک کا سلسلہ چل رہا ہے پورے ملک میں۔ بل جلانے کا کہ لوگ جلانے کا، غریب جلانے کا؟ غریب ہی بل بھی جلا رہے ہیں، اور جو بل نہیں جلا سکتے وہ خود کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خودکشی بھی آج بھی ایک رحیم یار خان میں ایک شخص نے مہنگائی سے تنگ آ کے جو خودکشی کی ہے۔ تو ایک تو یہ اب سلسلہ جو شروع ہوا ہے ایک بہت اچھی بات ہے، خوش آئندہ، لیکن بہت لیٹ ہو گئے ہم۔ جب پٹرول 30 روپے مہنگا ہوا پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں، ہم نے خاموشی سے پٹرول کی قیمتیں برداشت کی، گاڑیوں میں ڈلوائے اور اپنے منزلوں کی جانب چلے گئے۔ پھر 30 روپے اضافہ ہوا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا ہمیں خوش کیا، 5-10 روپے کم کیے، پھر 15-20 روپے اضافہ ہوا۔ تو مطلب یہ فلکچویشن جو چلتی رہی، ہم اسے برداشت کرتے رہے، اور پٹرول ہم سے برداشت ہو سکتا تھا، ہم نے کر لیا۔ اب بجلی کے بل ہم سے برداشت نہیں ہو رہے۔ وابڈا کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، ان کی کیلکولیشن کیا ہوتی ہے، میرا خیال ہے نہ مجھے بہتر پتہ ہے، نہ آپ کو ٹھیک طریقے سے پتہ ہوگا، اور دیکھنے والوں کو بھی بہت کم کو جو ان کی صحیح کیلکولیشن کس حساب سے وہ بل فائنل کرتے ہیں کسی کو نہیں پتہ۔ جنگل کا قانون چل رہا ہے اس وقت۔ اب کسی کا اگر 500 یونٹ بل ہے، 300 یونٹ بل ہے، 600 یونٹ ہے، 900 یونٹ ہے، 200 یونٹ ہے، کوئی حساب کتاب اس وقت اس دفعہ جو بل آ رہے ہیں جن میں ہوشربہ اضافہ سامنے آیا، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ وابڈا کس طریقے سے بھیج رہا ہے، کتنے 40 سے 50 ٹیکس اس وقت آپ لوگ جو ہے بجلی کے بل کی مد میں ادا کر رہے ہیں۔ کس چیز کے ٹیکس ہیں؟ نہ آپ کو پتہ، نہیں پتہ، مجھے پتہ نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ کہ وہ ٹیکس ہیں کس چیز کے۔ ہم کیا ان ٹیکسز کو دے کے ہمیں کوئی ذاتی طور پر کوئی استفادہ حاصل کر رہے ہیں، کوئی فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ ایک جھونپڑی والا جو ہے یا کسی کی چھوٹی سی دودھ کی دکان ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ چلے دودھ کی دکان میں بھی آپ کو فریج نظر آ جائے گا، جس کی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے، اس نے صرف گھر چلانے کے لیے دکان چلائی ہوئی، اس کی دکان میں ایک پنکھا ہے، ایک ٹیوب لائٹ ہوگی، ایک بلب ہوگا، اور میرا نہیں خیال ہے کہ پرچون کی دکان میں، چھوٹی پرچون کی دکان میں اس سے زیادہ کچھ ہوگا۔ اگر اس کا بل 15-20 ہزار روپے اس دفعہ آ رہا ہے تو وہ کرایہ بھی دے گا، ظاہر سی بات ہے دکان کا، اس نے گھر بھی چلانا ہے، بچوں کے اسکولوں کی فیسیں ہیں، گھر کا کرایہ ہے، دکان کا کرایہ، باقی چیزیں کہاں سے کرے گا؟ تو بالکل اس پر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے جو حکمران ہیں جن کو فرق بھی نہیں پڑتا، چاہے بجلی جتنی مہنگی ہو جائے، حکمران تو دور، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام میں بھی ایک خاصا طبقہ ایسا جن کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس حوالے سے، کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت۔ لیکن اب جو صورتحال ہو گئی ہے نا، جو سفید پوش طبقہ جو پہلے خاموشی سے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر کے گزارا کر رہے تھے، خاموشی سے کسی سے پیسے پکڑتے تھے، ان سے ادھار لیتے تھے، قرضہ لیتے تھے، جب بل جمع کروا دیا کرتے تھے، ضرورت جو تھی وہ وقتی طور پہ وہ پوری کر دیا کرتے تھے، بعد میں خاموشی سے لون واپس کر دیا کرتے تھے۔ اب ان کو قرضے نہیں مل رہے کیونکہ لوگ نہیں دے رہے، لوگ جو دیتے تھے ان کی صورتحال خراب ہو گئی۔ تو جو اب سفید پوش طبقہ ہے وہ پریشان ہے، غریب جو ہے طبقہ وہ پریشان ہے، اور اثر انداز تو اس وقت امیر بھی ہو رہا ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ امیروں پہ اثر ہو رہا ہے، کس نے کہا نہیں ہو رہا؟ کیا پٹرول ان کے لیے مہنگا نہیں ہو رہا؟ کھانے کی چیزیں ان کے لیے مہنگی نہیں ہو رہی؟ ہاں، ان کی ریسورسز اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور طرف سے جو وہ کمی ہو رہی ہوتی ہے وہ پورا کر لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس، ایک عام شہری کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ پورا کر پاتے، اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ جب تک ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، جو بھی ہے اس وقت نگراں حکومت چل رہی ہے، اور یا اس سے پہلے پی ڈی ایم تھی، اس سے پہلے پی ٹی آئی تھی، جو بھی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایک واضح حکمت عملی لائیں، ورنہ دیکھیں اب عوام نکل رہی ہے نا، اب انہیں رد عمل سامنے دیکھنے کو ملے گا۔ اب
آج نگراں وزیر اعظم نے جو نوٹس لیا وہ جو آج اجلاس بھی ہے، اگر یہ اجلاس 3-4 دن پہلے ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ یار نگراں وزیر اعظم نے ایکشن لیا، ہمارے لیے لیا، فائدہ 2-3 لوگوں نے خودکشی کر لی، احتجاج چل رہا ہے، اب بری طرح لوگ پریشان ہیں، مائیں بہنیں ہماری عورتیں جو ہیں سڑکوں پہ بیٹھی احتجاج کر رہی ہیں۔ نگران وزیر اعظم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لوگ باہر چلے جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو خیر انہوں نے کیا پتہ، یہ ان کی اپنی دلی خواہش ہو کہ اپنا کسی بیٹے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو بھی انہوں نے ظاہر سی بات ہے باہر جانے کا مقصد تو یہی ہے نا، لوگ حالات سے تنگ آئے ہوئے ہیں اس ٹائم۔ دیکھیں پتہ انہیں بھی ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت کیا ہیں، وہ چاہے وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم بن گئے لیکن پتہ ان کو بھی ہے، وہ پی ٹی آئی دور سے جو ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تھی، سینٹ کی ویڈیو بھی جو تھی وہ وائرل ہوئی تھی، اور جو صورتحال اس وقت ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ عوام اب چاہ رہی ہے کہ یا تو کیونکہ پاکستان کے حالات اللہ نہ کرے بہتری کی جانب جاتے ہوئے فی الحال جو ہے مشکل نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے پاکستان دن آپ ان تمام جو صورتحال ہے، مجموعی صورتحال، اس کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں ایز اے صحافی؟ میں اس تمام مجموعی صورتحال کے ذمہ دار اس کو سمجھتا ہوں جو ظلم جس پہ ہوا اور وہ نہیں بولا، وہ ہم عوامی ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا ہے نا کہ پٹرول 30 روپے مہنگا ہوا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پٹرول 150 سے بڑھ کر آج 293 پہ آ گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم جو پہلے بجلی کے بل ہم 5-6 ہزار روپے دیا کرتے تھے، آج وہی شخص 15-16 ہزار 17-20 ہزار روپے تک بل دے رہا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ چینی جو پہلے 60-70 روپے کلو ملتی تھی، آج لاہور کے دکانوں پہ 185 روپے فی کلو مل رہی ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ آٹا آپ چلے جائیں یوٹیلیٹی اسٹورز پر، ایک تو نہیں ملے گا تو جو قیمت آپ کے سامنے ہے 150 بھی مل رہا ہے، 55 بھی مل رہا ہے، ہم پھر بھی کچھ نہیں کر رہے۔ پتی کا ڈبہ جو پہلے 200, 250, 300 روپے کا آتا تھا، وہ اس وقت 500, 550 روپے کا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نکلے ہی نہیں اپنے گھروں سے کہ بھائی ہم 20,000 روپے کماتے ہیں، ہم 25,000 روپے کماتے ہیں، میری چھوٹی سی دکان ہے، اس سے میں 15,000 روپے منتھلی کما رہا ہوں، میں کیسے اتنی مہنگی چیزیں کروں گا؟ پھر جو تنخواہ دار طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ تو سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ جو بزنس مین ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے روزانہ کی بنیاد پہ بھی نا 100, 150, 500 روپے الگ الگ کر کے رکھ لیتا، کم سے کم کی میں بات کر رہا ہوں، وہ منتھلی کچھ نہ کچھ نکال جاتا ہے۔ جو تنخواہ دار طبقہ اس بیچارے کے پاس تو ایک لمیٹڈ پے آتی ہے، اور اس نے پھر خرچے گنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ بھی تنخواہ دار ہیں، میں بھی تنخواہ دار ہوں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنا اس کو دینا، اتنا اس کو دینا، اتنا اس کا بل ہے، اتنا اس کا بل ہے۔ میرا نہیں خیال کہ 15 منٹ سے زیادہ تنخواہ آپ کی جیب میں رہتی ہوگی، میری جیب میں رہتی ہوگی، اور یہ میرا اور آپ کا صورت حال نہیں، پورے پاکستان کی صورت حال یہ کہ جو اس وقت پاکستان جس ڈگر پہ چل رہا ہے، یہ بہت بری صورت حال ہے۔ اللہ معاف کرے، خودکشیاں شروع ہو گئی ہیں، مہنگائی بری طرح ہے۔ دیکھیں نا، بجلی ایک بنیادی چیز ہے، آپ اے سی نہیں چلائیں آپ کا گزارا ہو جائے گا، پنکھا تو آپ نے چلانا ہے، آپ بڑی بڑی لائٹس نہ لگائیں، ایک آپ چھوٹا بلب تو لگائیں گے۔ گھر میں آپ کی واشنگ مشین بھی، ایک چھوٹی سی واشنگ مشین لازمی ہر گھر میں اس وقت موجود ہے اور ہونی چاہیے، فریج ہے، ٹی وی ہے، یہ وہ چیزیں جو آپ کی اس وقت ضروریات زندگی بنیادی طور پر بن چکی ہیں، جو اس وقت آپ کا صورت حال جو چل رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ لگژری آئٹمس خریدو، ان چیزوں کے ساتھ بھی اگر آپ کا بل 20-25 ہزار روپے آ رہا ہے نا، تو حکمرانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں غریب جو ہے وہ غریب ترین ہوتا جا رہا ہے، بلکہ صرف غریب نہیں، جو پہلے کسی زمانے میں اپنے آپ کو متوسط طبقہ سمجھتے تھے، یا وہ کہتے تھے نا جو ایک غریب ہوتا ہے، ایک درمیانہ درجہ اور ایک امیر جو ہوتے ہیں، وہ جو درمیان والی جو قوم تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ اب یا صرف غریب ہے یا صرف امیر ہے، اور ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ امیر اس وقت خوشحال وہی امیر ہے جس کا کوئی بھائی، باپ، بیٹا، شوہر آپ کے ملک سے باہر ہے، ان کے گھر میں ڈالرز کی کمائی ہے، پاؤنڈز ان کے گھر میں آ رہے ہیں، وہ راضی ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ کے ملک میں کتنی مہنگا ڈالر بڑھتا ہے، ان کے لیے ان کی جو آمدنی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ آپ کے لیے اثر انداز ہوتا ہے ڈالر، میرے پہ اثر انداز ہوتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، ان کے لیے تو خوشی کا باعث ہوگا، ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ آپ کی اپنی ایک زندہ مثال موجود ہے۔ اللہ، بہت بری صورت حال ہے، عوام جو ہے وہ واقعی پریشان ہے۔ سبزیوں کی طرف آپ آ جائیں، آج میں جو تھا سبزی منڈی میں گیا ہوا تھا، عوام وہاں پریشان تھی۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اتوار بازاروں میں، نہ صرف اتوار بازاروں میں بلکہ اتوار کے روز منڈیوں میں لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی تھی جو 5-5, 6-6 کلو سبزیاں لے کے جا رہے ہوتے تھے، پرچی مطلب سبزی الگ، آلو الگ، پیاز الگ، ٹماٹر وغیرہ الگ، کہ پورا ہفتہ نکل جائیں گے۔ اب عوام اتوار بازار بھی آتی ہے نا تو کلو، آدھا کلو، 1.25 کلو، کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں یار اتنا ہو گیا۔ پہلے جو 5 کلو آتی تھی اب اس میں صرف
کتنا آ رہا ہے, 1.25 کلو آ جائے گا, 2 کلو آ جائے گا. تو عوام بہت پریشان ہے, بہت رو رہی ہے. اس وقت صرف اس ملک کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھائے جو اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے اور غریبوں کی پریشانی میں کمی کرے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. اور جیسا کہ آپ نے صحافی نبیل نقوی کا تجزیہ سنا کہ ہم سب کہیں نہ کہیں اس چیز کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم نے بر وقت آواز نہیں اٹھائی, اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج مہنگائی اس عروج پر پہنچ چکی ہے کہ آج متوسط طبقے کے لوگ بھی, ان کے گھر میں بھی پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور وہ بھی آج آپ کو شور کرتے, آواز اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ ہم سب ہر جگہ ہر طریقے سے اپنی اپنے تحت ایک دوسرے کے حق میں آواز اٹھائیں گے اور اس ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے, تاکہ ہمارے معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں, متوسط طبقے کے لوگ ہیں, ان کی زندگیاں آسان ہو سکیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.